قدموں میں مر جاؤں. پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے، اور 521 دلائل دیے. قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں. وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے، ہم کیسے متاثر ہو؟ پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے ثقل ہے. سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی باتیں. چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا، مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے، اور میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسن ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے، جوش پیدا کرتا ہے، لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. وہ ایک نعت خواں تھا، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں ہوں، مشکل ہوتا ہے، طبیعت ایسی ہے. تو اس نے کہا جڑے جڑے ایماندار ہو ہاتھ کھڑے کرو. میں کہ خدا دے بندے جڑا نہیں چکتا ہو کدو بھائی ایمان ہے. تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں گے تو ثواب بھی کوئی نہیں ہونا. جی مینوں مزہ نہیں آیا سبحان اللہ آپ کو، بھئی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں. یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے. تو کیا چکر میں ڈال دیا، بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں. آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں زیادہ پتہ ہے، زیادہ پتہ ہے. ایک نقیبے محفل صاحب اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے، کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق کو بول دے نہیں. میں نے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا کتنے پیسے لیے اس نے آنے کے؟ کہنے 40,000. میں انہوں آکھیا میں کہ نام بندے انہوں بے استقار تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ تیرے سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ باہر نکلے. یہ ابھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا، جماعت بدنام ہوتی ہے، خبردار قطعاً کوئی تماشا نہ لگانا. یہاں بولیاں لگتی ہیں، جس کی سر سیدھی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے، اور جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. خدا کا خوف کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. آپ علماء سے بات کریں، اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو، جو ڈیرہ غازی کا میں نعت پڑھتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو، وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے. بس کر دیں. یہ جماعت بڑے سنجیدہ، یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے، یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے، اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے. ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے. اس لیے مہربانی فرمائیں، حق کی طرف توجہ کریں، حق کی طرف. مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے، میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے، اب دیکھو کہ تھوڑا. کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے. میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم، جس عالم کے پاس فتاوی رضویہ نہیں اسے خرید کے دے، تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا. جا دے جا کے. اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے، جس عالم کی تنخواہ 10,000 ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ والی نیکی کرو. یہ کس چکر میں قوم لگ گئی؟ مہربانی کریں باہر آئیں. اتنا نقصان کر لیا ہم نے، یا آپ نے قوال امیر کر دیے یا پیر امیر کر دیے. پیر اور جعلی، اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے. بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے حضرت صاحب کی یہ کرامت ہے. تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں. تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مریدی جہلاء کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا، اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا؟ جاہل. بس کریں. حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. بس کریں. سنجیدہ لوگ بنے آپ بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے کہ سنجیدگی اختیار. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کش سے ثقل ہے جی. وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ نظریہ کب بنا؟
ایک سائنسدان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے، انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا زمین میں کشش ہے، ہر شے کو کھینچتی ہے، اور کشش شکل کا نظریہ بن گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنسدان پاگل ہو گئے،